السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب چیئرمین موسم پی ٹی اچھا ہے. موسم اچھا ہے موسم لیکن اچھا ہے. پٹیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بدنیتی سے بڑا لفظ اگر فراڈ کا لفظ استعمال کروں تو یہ بے جانا ہوگا. فراڈ کیسے؟ وہ تو سارے قیدیوں کے اوپر لگائی گئی. میں وہی بتانے لگا ہوں. میں نے نا ابھی کل ہی ریکارڈ ڈھونڈا ہے سارا نواز شریف کا. نواز شریف کی 20 سے 26 ملاقاتیں روزانہ ہوتی تھی. کیا اس لکھپت وقت جیل میں؟ جی ان کے کوڑ لکھپت جیل میں کیا اس وقت دہشت گردی نہیں تھا؟ سارا کچھ معاملہ تھا. لیکن اصل میں ملاقاتیں کروانا مقصود تھا. میں مثال کے طور پر میں تقریباً آپ نے بھی کوئی اپنے سے ملنا ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میں نے اڈیالہ ضلع کے سپرنٹینڈنٹ کو لکھا، میں نے سیکٹری داخلہ کو لکھا، میں نے سیکٹری انٹیریئر کو لکھا، لیکن مجھے فون آ گیا کہ جناب لکھا آپ نے؟ میں نے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کے لیے میں نے کیا کہنا ہے آپ نے ملاقات کرتے؟ ملاقات میری بات سنے، میں وکیل رہا ہوں عمران خان صاحب کا اور ان کے کئی کیسز اور ان کی مسز کے حوالے سے یا باقی معاملات اور پارٹی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل بہت اہم معاملہ ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے، لیکن یہ چھوڑے اس بات کو. نہیں میں ویسے خان صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہتا ہوں؟ بہت سی کیونکہ باتیں آپ نے ایک بار پہلے بھی مشورے دیے تھے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بات اتنی ہے اشفاق صاحب، ایک لیڈر کھڑا ہے اور اس موقع کے اوپر ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جیسے مرضی آپ کر لیں، فیصلے تو عمران خان صاحب نے خود کرنے ہوتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. نہ آزاد صدیق انفلوئنس کر سکتا نہ کوئی، لیکن ایٹ لیسٹ ڈسکشنز ہو جاتی ہے کئی معاملات کے حوالے سے. لیکن جہاں تک میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے رابطہ کرنا چاہیے تھا. آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ حکومت بناتے اور یہ جو آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نہ دیکھ پاتے. ویسے میں بتاؤں میں نے کل میں اسلام آباد لیکن تھا. آپ کی بات نہیں مانی گئی نا؟ وہ چلے وہ جو کہ وجہ کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی اسلام آباد تھی میں نا. کیا ہوا؟ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی جسٹس سمن رفت صاحبہ کے سامنے کل لگی تھی. اچھا. اور کل مجھے 14 تاریخ کل کے دن 3 بجے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم ہے کہ میری ملاقات کروانی ہے 3 بجے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میں کل ہی لے کے آیا ہوں. اور جناب محترمہ مشرف بی بی صاحبہ سے بھی 15 تاریخ کو بنی گالہ میں ملاقات کا عدالت نے حکم دیا ہے. اور یہ جو ہے نا ڈرانا یعنی کیا پاکستان ڈرانے کی بات نہیں تو ہے، اور دہشت کیا ہے؟ گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. میری یہ بات پشاور میں میری چند بات دن پہلے واقعہ میری ہوا، میری 2 افراد جاں بحق یہ ہوئے. کوئی اڈیالہ جیل ہی آ گیا. عمران خان کیا ایسا ہے کہ اس میں صرف عمران خان تھوڑی اور بھی سارے قیدیوں کی دیکھیں جانوں کی تحفظ کا معاملہ ہے. میں تو بنیادی طور پر بات بڑی اڈیالہ جیل سے کیوں آپ نے اٹک جیل سے کیوں شفٹ کیا تھا؟ عمران خان نے تو کہا تھا مجھے اٹک جیل میں رہنے دیا، کیوں شفٹ کیا تھا آپ نے؟ اور دوسری طرف بشرا بی بی کو آپ نے بنی گالہ میں رکھا ہوا ہے. آپ ذرا خود سوچیں وہ بنی گالہ نہیں جانا چاہتی تھی. سوال بڑا واضح ہے کہ یہ تو آپ کو فیور دیا، احترام کیا انہوں نے خواتین کا، اور انہوں نے اس لیے کہا کہ چلیں وہ خاتون اول رہی ہوئی ہیں، تو پھر اس کر کے انہوں نے دیکھیں جب وہ میری مرضی کے بغیر عمران خان صاحب کی مرضی کی، تو کورٹ نے پوچھا نا اور بشرا بی بی صاحبہ نے بھی کہہ دیا بھئی ان کے خامد اگر اڈیالہ جیل میں ہیں تو یہ ان کا استحقاق ہے نا، یہ اس کا استحقاق اڈیالہ جیل میں رکھنا چاہیے. ڈر کس بات کا؟ یہ احترام چھوڑ دیں. احترام ملتے رہے نواز شریف کو، احترام ملتے رہے مریم صفدر کو، ریسٹ ہاؤس سالہ عدالت کے سامنے کوڑ لکھپت جیل میں گرفتار کیا گیا. اچھا یہ سامنے گرفتار کرنے سے کیا ہو گیا ہے؟ کوئی میک اپ کم ہو گیا ہے یا میرے خیال نہیں تو اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی کیا مطلب کوئی احسان کیا ہے؟ وہ پاکستان سے باہر سے آ گیا تو گرفتار کر لیا، کہ احسان کیا ہے؟ ایک مجرم کو گرفتار نہیں کرنا یہاں بیٹھ کر. اور میں ایک اور بتاؤں آپ، کوئی احسان مند نہیں ہے، یہ بیوقوف بنایا ہوا. وہ جناب بیٹھ کے پتہ نہیں وہ فرائی پین پہ روٹیاں تلتی رہی تھی، پتہ ہی اللہ. اچھا مجھے کپڑے استری کرتے جو بھی کرتی رہی، انہوں نے کہا اچھا جو بھی چاہے قسم کی، انہوں نے کہا کہ مجھے تنگ کیا ہوا. میں بتاؤں رہا ان کو رکھ دیا جناب ڈیتھ سیل میں. انہیں کہیں قرآن پہ قسم آ کر کھا کر کہیں کہ کہاں رکھا تھا، ہمیں پتا ہے کہاں رکھا تھا. آپ وہ بڑی بہترین طریقے سے. تو پھر حکومت آپ کی تھی، نیب آپ کا تھا. بھئی ہمیں دیکھیں، ہم بتائیں، ہم پولیٹیکل انجینئرنگ میں اور اس طرح کی زیادتیوں پہ ہم تو یقین نہیں رکھتے. عمران خان نے اسی لیے دھرنا باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ پولیٹیکل انجینئر پہ یقین نہیں رکھتے. پولیٹیکل انجینئرنگ پہ کہاں بھئی ہمیں کیوں کرے ضرورت پڑی 2018 میں. وہ یار یہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو 2018 کہہ کے وقت کے ساتھ ثابت ہو چن کے بندے نااہل کروائے گئے نون لیگ کے ریکارڈ. میں پھر بتاؤں آپ کو، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ عدالتوں میں ہوا تھا
इमरान खान ने कोई अभी फिर अदालतों में हुआ क्या अदालतों में हुआ, सारे फैसले अदालतें सुना रही है। मरियम नवाज ने तो कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं वही बताने लगा हूं ना। वहां इल्जाम उस वक्त लगाया गया कि जनरल बाजवा साहब आपके साथ, जनरल फैज हमीद आपके साथ, हालांकि 2018 के इलेक्शन में गालिबन जनरल फैज हमीद थे ही नहीं, DGI हर एक को पता है कौन था। और फिर वो पता है अगस्त अभी इस वक्त मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो हर एक को पता है। और मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं आपको, अगस्त 2018 में आए, RTS बिठा दिया गया, इमरान खान मेजोरिटी ना ले सके। आज इलेक्शन मैनेजमेंट सेल यानी उस वक्त आपको हुकूमत दी गई, हरा के बड़ी कंट्रोल हुकूमत दी गई ना। ये देखे ना अब किस तरह से 2 तिहाई या नहीं। अशफाक साहब मुझे ये बताया, अशफाक इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम अब बिठाया गया, फॉर्म 45 का सत्यानाश किया गया, रिजर्व सीटें नहीं दी गई, यानी ये कुछ किया। और क्या करिए, अच्छा 2 तिहाई से जबरदस्ती दे रहे हैं। और यार ये शर्म से डूब मरो, 85 के प्रोजेक्ट तुम लोगों ने इस मुल्क की तबाही कर दी है। और तुम्हें एक हमारे लीडर को, खान साहब को मिलकर क्या मशवरा देना है जिससे हालात बेहतर हो? देखिए मैं पहले आपको बता दूं, आपको मिलना हमारा हक है। मिले, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अब क्या उनको भैया आगे लॉयर्स मूवमेंट चलानी है। लॉयर्स मूवमेंट किस चीज की? ये आगे अपने इमरान खान को बाहर निकालने के लिए मूवमेंट चल रही है आगे। अपील फाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखिए वो होती रहेगी, वो देखिए वो होती रहेगी। उसमें तो नोट कर लीजिएगा। आज मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं। साहब ने कौन सा आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए वो जेल में बैठे हुए हैं, और किसी वो तो घड़ी चोर और वो तो दूसरे साइफर। चले मैं यही बता दूं कौन सी घड़ी चोरी की है। चले ये आपके सामने ही है। नहीं ऐसे नहीं बात करते अशफाक साहब, अशफाक ऐसे नहीं। घड़ी 6 चोरी की थी ख्वाजा आसफ ने। हमने घड़ी खरीदी थी, कीमत पे खरीदी थी, और उस पूरी जजमेंट में कहीं ये नहीं आया कि आपने सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी। या मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तोशाखाना केस में उनको सजा हुई है। वो तोशाखाना में क्या सजा हुई है? चलिए सजा हुई है, सुन तो लेना पहले, सुन तो लेना, मुझे बता तो देना। सुन तो लेना, सजा हुई है, सजा घड़ी चोरी की हुई है। सुने पहले, सुने, घड़ी चोरी पे सजा नहीं हुई। किस पे हुई है? वो सजा ये हुई है कि आपने मिस डेक्लेरेशन की है, ठीक है ना। आपको फलान साल में बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था। अब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। साइफर में देख रहा है, साइफर में तो इमरान ने सच बोला। साइफर जो आया अब तो सारा कुछ सामने, हाईकोर्ट में पता चल जाएगा, उसमें बरी होना है। नोटेड डाउन, मैं बताऊंगा आपको। हो जाए, हम कब कह रहे हैं? देखिए बात इतनी, मैं कह रहा हूँ इस वक्त वो जिस जुर्म में कैद है वो तो आपको पता है ना। नहीं कोई ये जुर्म कोई नहीं है। ये तो हालात और वाकयात हैं जो अब जबरदस्ती एक इंसान को आप डर खौफ इतना है। आप लोगों ने इलेक्शन से पहले अंदर करना था, कर लिया। अब डर से निकलने नहीं दे रहे कि जब तक सेनेट के इलेक्शन ना हो जाए, 2 तिहाई अक्सरियत इनको प्लेट में मिल ना जाए, उस वक्त तक ये और डरते किस बात, वो डरना किस बात? जुडिशियल रिफॉर्म्स होने जा रही हैं आने वाले दिनों में बड़ी। अच्छा क्या होने? अच्छा जुडिशियल, अच्छा पहले लाहौर हाई कोर्ट उनके लिए चाहता था, इस तरह तमाम हाई कोर्ट चाहता बनाई वो कोशिश करेंगे वो लोग। सिविल हाई कोर्ट चाहता थे, यहाँ से आपने देखा मज़ाहर नकवी साहब ने कसूर से जो MN से उनको डिस्क्वालीफाई किया। वो हमारे लिए तो नहीं किया था। किसके लिए किया? वो तो अदलिया की तदलील की थी। मैंने केस में आया था, अदलिया की तदलील और तहजीक की थी। और उसके साथ क्या किया, एक वो शेर आदमी था, शेर आदमी के साथ क्या जुल्म किया। जस्टिस मुजाहिर कोई क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़े हरे को इस्लाम जुडिशियल काउंसिल ये छोड़े भाई, होता रहे जुडिशियल काउंसिल का फैसला, लेकिन हमें जुडिशियल काउंसिल में आके उनके ऊपर जो इल्जाम लगे वो बात करते वजाहत देते। मैं इस दस्त की स्याही में हम यहीं बड़े पड़े हैं। मुझे ये बता दें आप, चंद जज हैं हम ख्याल जजेस जो पहले जस्टिस थे, उन्होंने उन्हीं के पास केस जाते थे। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, पूरी बार पड़ी है, आ जाए मेरे साथ, एक एक बंदा आपका वकील बताएगा कौन कौन से मखसूस जज। अब नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं, अब इन्होंने अपने मखसूस जजेस बना लिए हैं। आपने कहा था कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर होंगे, नहीं आए, अब आपको क्या लग रहा है? कंक्लूड करें। ये मेरिट के ऊपर अभी देखे ना, स्पेशल वकील अंगेज किया FIA के, नैब के स्पेशल वकील के, इसलिए वो तो उनका राइट है। नहीं उनका राइट नहीं है ना, उनका राइट मैं कब कह रहा हूँ। फिर जो सरकारी वकील रखे हैं उनको घरों में भेज देना, उनको घरों में। सनाउल्लाह केस में आपको याद होगा ना, फवाद चौधरी खुद आगे थे फर्द जुर्म आयद करवाने के लिए। देखिए मैं फिर बताता चलूं, वो इस तरह कोई चहेते वकील लेके नहीं आए थे। चहेते वकील लिए थे उन्होंने, सदर लाहौर बार को हायर किया था। वो मेरी बात सुने, कौन से वकील रहने दिए?
مجھے بھی تعینات کیا تھا نا, آپ بھی تھے. مجھے تعینات کیا تھا, رہنے دیا مجھے وہاں پر, ذرا مجھے بھی رہنے دیتے. روکا آپ کو؟ وہ بھائی یہی نیب نے, انہی نیب نے روکا. کیا بات کرتے ہیں, اب چھوڑیں. آپ نے کہا کہ آپ نکل جائیں. بالکل نہیں پیش ہونے دیا ان لوگوں نے مجھے, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری. جرمن مانگی تھی کوئی میں پھر اب رہنے دیا. وہ ایک بندہ فوت ہو شریف کے گیا, کیس وہ بندہ فوت ہو گیا. یہ نیب کی ریکوائرمنٹ تھی, نیب کا نظر آ رہا تھا کہ حالات کیا بن رہے ہیں, انہیں نظر آ رہا تھا ہواؤں کے رخ کیا ہیں. اب یہ چھوڑیں ان باتوں کو. جرمن آپ نے کس کے کہنے پر لی تھی؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے کہنے پہ, کہ چیئرمین نیب صاحب نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال 1 مہینے کے لیے ٹرائل لینا چاہتے تھے, تیاری وہ ہماری تیاری پوری تھی. میں بتا دوں آپ کو, امتیاز صدیقی کی اور میری تیاری پوری تھی. اور آج بھی بتا دیں آپ کو, وہ کیس ایسے ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں اپیلیں فائل کی نیب نے. نیب جرم وارا اس قوم کی کہ آپ نے یعنی جرمدار آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا. دیکھیں میں تو سے بتا رہا ہوں, اس وقت نہیں آپ نے یہ بات بتائی, اس وقت آپ نے کہا کہ ہم نیب کے ساتھ نہ بالکل نہیں. جیسے ہی نیب نے کہا, میری انٹرویو میں اویلیبل ہے, میری میڈیا ڈسکشن اویلیبل ہے. اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ یہاں اس ملک میں جس طرح سے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جس طرح FIA کو, جس طرح پولیس کو, جس طرح اینٹی کرپشن کو, تاریخ میں نے نہیں یہ دیکھا. 2018 میں دیکھا. میں کون سے کیس ہیں بتائیں نا, یہ آج بھی زندہ جاوید کیس. اور یہ دیکھیں, میں یہی فرق بتانے لگا ہوں. خواجہ سعد رفیق پیراگون کی خواجہ صاحب, میں یہی آپ کو بتا دوں آپ کو اشفاق صاحب, کہ اگر اٹھا کر دیکھیں کیا عمران پہ اس طرح کے کرپشن کے کیسز ہیں. عمران پہ 190 ملین پاؤنڈ تھا, پیسے سارے وہاں گئے, کوئی ایک پیسہ گھر نہیں. یہ چھوڑ دیں اس بات کو. میں تو کہہ رہا ہوں کیا ناجائز جائیدادیں بنائی, کیا ایمن فیلڈ میں جائیدادیں تھی, کیا نہیں تھی. صرف ڈر اور خوف ہے. کب تک خان صاحب باہر نظر؟ خان صاحب میں چھوٹی عید سے پہلے انشاءاللہ باہر دیکھ رہا ہوں ان کو, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے تو پیشن کو دینی بند کر دی, صرف آپ ہی دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میرٹ کے اوپر بنتا ہے. عمران خان سارے کیسوں میں عید سے پہلے باہر ہوں انشاءاللہ العزیز. یہ اگر لٹکانا نہ شروع کیا انہوں نے, اور اب آپ کے توسط سے اتنا ڈر اور خوف نہ کہے, انہیں سمجھائیں کہ عمران خان جو ہے نا, وہ جو ہے نا, آپ کو یاد ہے وزیر آباد میں کیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کہاں سے کہاں اپنے لیے پاؤں پہ گولیاں کھائیں اس کو. وہ ان کسی سے ڈرتا نہیں ہے. 4 گولیاں کہا, کبھی 6 کہا. چھوڑیں اس بات کو. کوئی ہے, نواز شریف نے گولیاں کھائیں, محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت دی, اس میں کوئی شک نہیں. فرق ہے نا. یعنی یہ جو ڈرپوک لوگ ہیں, خان صاحب عید سے پہلے دیکھیں بات اتنی سی ہے. آپ نے کہہ دیا کہ عید سے پہلے میں بتاؤں آپ کو, میں اب یہاں مطالبہ کر رہا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری سے. آصف زرداری صاحب, آپ جمہوری حکومتوں کو ماننے والے لوگ, یہ شہباز شریف وغیرہ کا بس کی بات نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں پارٹی لیڈرشپ سے ہے, جو ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے یقینی بنائیں, سیکیورٹی کا ارینج پورا کریں. لیکن یہ ڈرامہ اور یہ جو بند ہے نا, طالبہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے کر رہے ہیں؟ میری بات سنیے گا, میں اپنی ذاتی طرف سے کر رہا ہوں. میں صدر پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کا تقاضا ہے. صدر کی سیٹ پہ آگے ہوئے ہیں, نواز شریف یا شہباز شریف اس لائق نہیں ہے کہ ان سے کوئی مطالبہ بھی کیا جائے. امید ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ آواز ضرور سنیں گے اور فوری ایکشن لیں گے عمران خان صاحب کا. اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے کہ میرٹ پہ کیس جتنے بھی ہیں وہ فیصلہ کریں.